بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں حفظ قرآن، یعنی بہت کم عمر میں قرآن کو یاد کیا تھا، حفظ کر لیا تھا۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تفسیر پوچھو، میں نے بچپن میں قرآن شریف حفظ کیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے 10 برس کی عمر میں آخر کی منزل پڑھ لی تھی۔ 7 منزل ہے نا، جو 7واں منزل ہے یہ 10 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا تھا۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ اس زمانہ کا پڑھنا ایسا نہیں تھا جیسا کہ اس زمانہ میں ہم لوگ غیر زبان والوں کا، بلکہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے تھے، تفسیر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ لوگوں نے وہ تفسیر کا نام بھی سنا ہوگا، تفسیر ابن عباس، اور اکثر مفسرین آج تک وہ اپنے تفسیروں میں جب کوئی حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں تفسیر ابن عباس میں یہ لکھا ہے، فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے۔ اس لیے کہ بچپن کا یاد کیا ہوا بہت محفوظ ہوتا ہے۔ جو چیزیں بچپن میں یاد ہوتی ہے، جو عادتیں بندہ بچپن میں اپنا لیتے ہیں، وہی پھر قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ چنانچہ تفسیر کی حدیث ہے جتنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، بہت کم دوسرے حضرات سے اتنی نقل ہوں گی۔ تفسیر کے بارے میں اور بھی صحابہ سے روایات منقول ہے، لیکن جس سند سے اور جو روایت، جو حدیث تفسیر کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کسی اور صحابی سے اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑے صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ قرآن کے بہترین مفسر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم کو قرآن شریف پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن کی سیکھتے تھے، اس کے بعد دوسری 10 آیتیں اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلی 10 آیتوں کے موافق علم اور عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ قرآن مجید کی 10 آیتیں سیکھ لی، اس کے اندر جو علوم ہیں وہ سیکھ لیے، پھر اس پر عمل کرنا سیکھ لیا، عمل کر لیا، پھر آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ اب ہمیں آگے 10 آیتیں اور سبق دے دیں۔ 13 سال کی عمر تھی جس وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس عمر میں جو درجہ تفسیر و حدیث میں حاصل کیا وہ کلی کرامت اور قابل رشک ہے کہ تفسیر کے امام ہے، اور بڑے بڑے صحابہ تفسیر ان سے دریافت کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ اگرچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے، باہر تشریف لائے تو لوٹا بھرا ہوا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت فرمایا یہ کس نے رکھا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ابن عباس نے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدمت پسند آئی اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دین کا فہم اور کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو دعا کس کی تھی؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا وہ کبھی رد کیوں؟ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کہتا ہے ان هو الا وحی، وہ اللہ کی طرف سے ہی وحی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے تھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیچھے کھڑے ہو گئے، نیت باندھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے برابر میں کھڑا کر دیا، اپنے برابر میں۔ تو جب تھوڑی دیر بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے، تھوڑے سے سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھنے پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، میں آپ کے برابر کھڑا نہیں۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی دو بندے ہو اور تیسرا بندہ نہ ہو تو تھوڑا سا پیچھے مقتدی کھڑا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ پیچھے کھڑے تھے تو فرمایا کہ جب دو بندے ہو تو پیچھے نہ کھڑے ہو بلکہ ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے پیچھے کھڑے ہو گئے اور قیامت تک یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا کہ جب بھی دو بندے ہوں گے وہ ایک قدم پیچھے کھڑے رہے گا۔ تو یہ قرآن مجید کے بارے میں ان کا شغف تھا، محبت، پیار، اور اتنی جستجو کہ ہر وقت قرآن مجید کی تفسیر بنے ہوئے تھے خود۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بزرگان دین سے ہم نے سنا ہے، بڑے بڑے علماء سے، کہ یہ دنیا جو قائم ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں لیکن اللہ والے ایسے آج کل بھی ہیں جن کی وجہ سے ہم سب کو رزق مل رہا ہے۔ یہ نظام درہم برہم ہو، معصوم بچے نابالغ صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اپنا منزل، اپنا سبق، اپنا سبقی وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد وہ قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں، 30 پارے ان کے سینوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آگے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اس عمر میں ہیں کہ ہم خود حفظ تو نہیں کر سکتے۔ ایک اور ہے نا، کن عالما، لوگوں کو سکھانے والے بن جاؤ، نہیں بن سکتے۔ او متعلما، سیکھنے والے بن جاؤ، یہ بھی نہیں بن سکتے۔ کن خادما، ان دونوں کے خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن رابعہ، چوتھا مت بنو، یعنی ان کو برا بلا، ان کے لیے دعائیں مانگو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ کسی کے پاس قرآن مجید کا صحیفہ نہیں ہے، کسی کے پاس پٹی نہیں ہے، کسی کے پاس جوتے نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، تو ان کا خیال رکھو، ان کا تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔